السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آج آپ لوگوں کو دانت کریم گوٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دانت کریم گوٹ کے ساتھ ایک اور گوٹ ہے جو ڈھورو گوٹ کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ نور محمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت عرصے زمانہ قدیم سے یہاں ڈھورو گوٹ کے اندر جو پانی آتا تھا اس میں اس کا روزہ مبارک تھا۔ ناظرین کرام، اس روزہ مبارک کو پانی نے نکال کے دکھایا، قبر ختم ہو کر دیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا، پھر اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دی۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اہم معلومات دے رہا ہوں۔ دانت کریم گوٹ، دانت کریم ملا جاڑا کا والد تھا، بہت نیک تھا اور وہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا اور ساتھ میں ملا ملک بھی رہتا تھا۔ اس دور کی بات ہے، ملا ملک اور نمازی پرہیزگار تھا اور بچوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا۔ یہاں لوگوں کے باسیوں کو شام کو صبح کو جا کے ہر کے گھر کے حال احوال معلوم کرتا تھا اور جو ضرورتیں ہوتی تھیں لوگوں کے وہ بھی یہ لوگ مہیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ملا ملک حکیم بھی تھا اور ساتھ میں دانت کریم جو تھا وہ ملا تھا، یعنی دوائی بھی کرتا تھا اور تعویذ بند وغیرہ دیتا تھا۔ ان میں ایک اور خوبی تھی کہ وہ سارے بنی آدم کے لیے یہ خدمت کرتا تھا، جو مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ میں آگے نہیں بتانا چاہتا، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں جو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ بنی آدم کی خدمت کرتا تھا اور ان کے جو مسائل ہوتے جو دم کے ذریعے حل ہو جاتے وہ حل کرتا۔ اور ملا ملک حکمت کرتا تھا، وہ دوائیاں بھی بناتا تھا۔ وہ دانت کریم کا بیٹا ملا جاڑا وہ بھی یہی کام کرتا۔ اور یہ جو ڈھورو گوٹ کہلاتا ہے، یہ ڈھورو گوٹ ملی ندی کا پانی یہاں آتا تھا، وہ یہاں سے ہوتے ہوئے وہ پھر شکل ندی میں چلا جاتا تھا، کیونکہ ندی کی گولائی لمبائی جیسے چوڑائی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ جیسے اب میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ 8 ایکڑ 10 ایکڑ ہوتا ہوگا، تو ملی ندی وہاں پیچھے مول میں بارشیں ہوتی تھی، پانی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس ٹائم پہ ریتی کسی نے نہیں اٹھایا تھا، ندی بہت اوپر کی سطح تھا، تو پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ تو پانی جیسے ایک نالی میں پانی جاتا ہے، پانی بہت زیادہ ہوتا ہے تو نالی سے نکل جاتا ہے، اسی طرح وہ ندی سے نکل کر بہت سارے گوٹھوں میں سے ہوتے ہوئے آتا۔ میں ان گوٹھوں کا نام بھی لیتا ہوں، ان گوٹھوں کا تعارف بھی کراتا ہوں۔ دانت کریم گوٹ سے وڈیرو اسحاق گوٹ، در محمد گوٹ، حاجی غلام حسین گوٹ، حاجی موسیٰ گوٹ، حاجی سومار گوٹ اور حاجی یوسف گوٹ۔ یوسف شاہ امیلانی میں بہت بڑا گوٹ تھا جو رضا محمد گوٹ۔ ایسے بہت سارے گوٹھوں سے یہ زیادہ اکثر در محمد گوٹ اور یہ وڈیرو اسحاق گوٹ، اسحاق خان گوٹ، اور یہاں سے یہ جو پانی کا بہاؤ نکلتا حاجی غلام حسین گوٹ سے ہوتا ہوا مزار خان گوٹ، مزار خان گوٹ سے مارو گوٹ، مارو گوٹ سے لال محمد بلوچ گوٹ، لال محمد بلوچ گوٹ سے ہوتا ہوا یہ ڈھورو گوٹ آگے ڈھورے میں یہاں سے زمین کو کھا کر زمین کا مٹی نکال کر لے جاتا اور زمین کی تہہ میں نیچے زمین کو لے کے گیا، بہت بڑا کھڈا بنایا کیونکہ پانی کو بہت طاقت تھا۔ یہاں سے ہوتا ہوا دانت کریم گوٹ کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا وہ شکل ندی میں چلا جاتا۔ تو ایسے اس بزرگ ہستی کا جو قبر مبارک شق ہو گیا وہ ظاہر ہو گیا، لوگوں نے
جب پانی سوکھا لوگ آ کے دیکھے تو یہ ادھر ایک قبر ہے جو اس کا کفن کے ساتھ ہے، لیکن وہ کفن نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا۔ پھر یہاں کے باسی حاجی نور محمد ولد گل محمد یہ بتا رہا ہے، اس نے یہ بھی بتایا کہ محمد شاہ مسکین شاہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہ بزرگ ہستی لوگ آئے، جیسے وڈیرا غلام حاجی نور محمد، حاجی چاکر اور در محمد گوٹ کے جیسے واجہ عبداللہ جان نعیمی جو سابدات گوٹ میں ہوتے تھے، اور پیر سرندی، ایسے یہ بہت بڑے بزرگ ہستی آئے اور بہت سے۔ تو انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو نکالا، اور یہ جو اس کا کفن تھا، ایسے سننے میں آ رہا ہے، وہ بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کا کفن جو ہے نا تھوڑا سا پھٹتا رہا۔ پھر ان لوگوں نے مل کے ایک اور کفن لایا، اس کو کفن دیا۔ وہ جو حضرت تھے، جو یہ بزرگ تھے، اور بالکل اس کا چہرہ، اس کا جسم پورا سلامت ثابت تھا، اور نورانی چہرہ تھا، جیسے یہ سویا ہوا ہے، جیسے ایسے لگتا تھا کہ یہ سویا ہوا ہے بالکل، اور بال، چہرہ، جسم، اور بالکل نورانی نور لگتا۔ جس نے دیکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کا جسم سلامت تھا، اس کو نیا کفن دیا گیا۔ پھر ناظرین کرام، اسی کے ساتھ روڈ کے اس طرف تو ایک میمن کا زمین ہے، تو اس میمن کو بلایا گیا کہ یہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ یہاں اور جگہ نہیں ہے اونچی، یا آپ کی زمین اونچا ہے، وہاں ایک نیم بھی ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ مفت میں اس نے جگہ اس بزرگ کے لیے وقف کر دی اپنی زمین کو، تو انہوں نے وہاں قبر کھودا اور اس بزرگ ہستی کو وہاں دفن کیا۔ ناظرین کرام، ابھی کئی عرصے گزر گئے، وہاں سے لوگوں نے اور بھی اپنے قبر یہاں بچوں کے، چھوٹے بچوں کا یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ ایسے بڑے بڑے بھی دفن ہیں، یا اور بھی لوگ بھی یہاں کے دفن کیے، تو یہ قبرستان بڑھتا گیا۔ آج وہ قبرستان موجود ہے، وہ قبر موجود ہے۔ زمینیں تو بک گئی، یہاں ایک بڑے بلڈر آئے ہوئے ہیں جو یہ زمینیں پلاٹنگ کا کام شروع کرتے ہیں، جیسے بابو بھائی کا نام بھی آتا ہے۔ اس نے اپنی زمین کو الگ کرنے کے لیے، قبرستان کو الگ کرنے کے لیے ادھر سے ایک 4 دیواری دے دی۔ تو یہ بھی الحمدللہ شکر ہے کہ یہ زمین قبرستان کے لیے سیف ہو گئی، اور جس نے جو بھی کیا اللہ ان کو اجر دے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ناظرین کرام، ایسے ایسے بہت بڑے ہستی یہاں سے گزرے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں کا دات کریم گوٹ میں جامع مسجد فیضان گلزار مدینہ، جو اس کا افتتاح بھی محمد جان نعیمی جو مفتی اعظم سندھ بھی ہیں، انہوں نے افتتاح کیا تھا اس کا اس دور میں۔ اور پہلے چھوٹا مسجد تھا، چادر والی تھی، اس کے بعد اس کو چھت کیا گیا، بہت بڑا مسجد بنایا۔ حاضرین کرام، ایسے اس مسجد میں امام صاحب، آج کل جو امام صاحب ہے محمد فہیم اتاری، جو مدنی بھی ہے، یعنی عالم ہے ماشاءاللہ، اور بچوں کو ظہر کے بعد قرآن شریف پڑھاتے اور 5 وقت نماز پڑھاتے، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے۔ اجتماعات یہاں ہوتی ہیں، جیسے 11ویں شریف ہوتا ہے، جیسے دات کریم خود تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کا بیٹا جاڑا بھی پردہ فرما گئے، اس کا ایک اور بیٹا ہے، اس کو دادو کہتے ہیں، یا اصل اس کا نام شاید دادا کے نام پہ دات کریم ہے۔ تو وہ یہ کام چلاتا ہے، غیر مذہب، اسلام، غیر اسلام والے جو بھی ہیں سب کے لیے یہ کام کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اور یہاں 11 شریف بھی ہوتی ہے اس مسجد میں، کبھی مٹھائیاں بٹتی ہیں، کبھی بسکٹ وغیرہ، جو بھی اللہ کے نام پہ۔ اور یہ سائیں فہیم اتاری مدنی یہاں اجتماعات کرتے ہیں، 11ویں شریف ملاتے ہیں، یہ ازل سے جاری ہے۔
ناظرین کرام، اس سے آگے لال محمد بلوچ گوٹ ہے، اس کا بھی بہت بڑا، اس گوٹ میں بہت بڑا مسجد ہے، جامع مسجد فیضان اقصی لال محمد بلوچ گوٹ، وہاں بلوچ اور سندھی اور بلوچ رہتے ہیں۔ اس مسجد میں بہت سارے لوگ سندھی اور بلوچ اس مسجد میں تعاون کرتے ہیں، اور امام صاحب کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ وہاں ظہر کے بعد مدرسہ لگتا ہے، وہاں بچے بھی زیر تعلیم ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، صبح اسکول جاتے ہیں، اسکول کے بعد گھر آتے ہیں، کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھا کے پھر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بچے بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کش بچے ہیں، اور یہاں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن شریف کی، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر یہ اجتماعات یہاں ہوتے ہیں، یہ بچے سارے ادھر جا کے نعت بھی پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے آگے اور ایک گاؤں ہے جو مارو گوٹ ہے، وہاں بھی مسجد ہے، جامع مسجد، وہاں بچے پڑھتے ہیں اور وہاں بھی امام صاحب ہیں۔ ان سے آگے ایک اور مزار خان گوٹ ہے جو قدیم سے قدیم تر ہے، وہاں استاد شوکت علی ہوتا تھا اور پیر محمد، انہوں نے خانقاہیں قائم کی، اور ہمارے بڑوں نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی، کیونکہ عبدالسلام ان کا بیٹا ہے، اس نے مجھے جو حاضری لسٹ ہے جہاں حاضری لگتی ہے وہ مجھے دکھایا تھا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کا نام پڑھا، میں نے بولا یہ لوگ بہت سارے فوت ہو گئے ہیں جو یہاں سے پڑھ کے، اور جتنے بھی اس ایریا میں استاد ہیں، ٹیچر ہیں، وہ سب مزار خان گوٹ کے ہیں۔ مزار خان گوٹ کے باسی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے گوٹ میں، گاؤں میں آج کل ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اس گوٹ میں، کیونکہ اس زمانے سے بہت زیادہ محنت ان بڑے لوگوں کی تھی، جو آج اس قدر وہاں تعلیم والے لوگ ہیں، اور دین اور دنیا کے دونوں کے۔ ناظرین کرام، میں اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے پچھلوں کا معلوم نہیں، انہوں نے ان کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی قربانیاں دی، کتنی مشکلوں سے ان کو یہ تعلیم دے کے ان علاقوں میں محبت پھیلا کے، اور کتنے کام کیے۔ ناظرین کرام، یہاں سے جو بھی ہے یہ درسا چھنا، در محمد گوٹ، مزار خان گوٹ ہے جو میں نے بتایا، رازو گوٹ، ایسے بہت سارے گوٹ ہیں، گاؤں ہیں۔ یہاں آبادی بہت زیادہ تھی، سبزیاں جیسے اناج آپ بولیں، آم بولیں، امرود بولیں، آپ پپیتا بولیں، آپ جو بھی فروٹ پھل یہاں بہت سارے تھے، اور اس کے علاوہ سبزی بھی بہت تھا۔ یہاں ٹرکیں چلتے تھے جو سبزی منڈی لے جاتے تھے۔ جو پرانا سبزی منڈی ہوتا تھا آج کل وہ ختم کر دیا گیا، اور نیا سبزی منڈی سپرہائی پہ آ گیا۔ وہاں پر وہ ایک پارک بنا ہوا ہے، عسکری پارک، اور سامنے ایک بہت بڑا مسجد بھی ہے، جامعہ ہے، مدرسہ ہے، جو فیضانہ مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ بہت بڑے علماء وہاں بنتے پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے ابھی اپنے علاقے کی بات کی، یہ نالج اس لیے گیا کہ سبزی منڈی کا بات آیا تو اس لیے یہ آگے اور بھی اوپر نکل گئے ہم لوگ۔ تو ناظرین کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، بہت ساری گاڑیاں یہاں سے جاتی تھی جو سبزی کی، دو دو چکر لگاتی تھی، بڑے ٹرک ہوتے تھے، اور چھوٹے گاڑیاں، بڑے گاڑیاں، یہ سارا انتظام تھا، اور یہ مرد عورتیں سب اپنے کھیتی میں کام کرتے، گائے رکھتے، دودھ لسی نکالتے، لسی پیتے، مکھن کھاتے۔ ان میں طاقت توانی بہت تھی، بہت پاور والے لوگ تھے، یا عورتیں یا مرد ہیں۔ جیسے میں اپنے ہی ایک بات بتاتا چلوں، وہ عورتیں اتنی طاقتور تھے، اتنی ایماندار تھے، تو جیسے وڈیرو اسحاق خان گوٹ میں وڈیرو اسحاق خان کی جو گھر والی تھی، ہمارے والد صاحب، ہمارے دادی جان کہیں کام پہ جاتی تو وہ اماں عزت ان کو دودھ پلاتا تھا، میرے والد صاحب کو، اور میرے جو اور بھی ہے رشتہ دار پھوپھی، اس کو بھی دودھ پلایا۔ یعنی ایسے ایماندار تھے، وہ اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتے تھے اپنے، اور دوسرے جو بچے تھے دیکھا اس کا ماں ادھر نہیں ہے یا بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، ان کو بھی دودھ پلا دیا کرتے تھے۔ جیسے ایسے بہت سارے بزرگ ہیں ہستی والے، جیسے حسین شاہ، اس کے ساتھ میرے والد صاحب نے بھی دودھ پیا تھا، اس کے ساتھ اس کے امہات المومنین کا۔
سبحان اللہ، یہ مالک کا کرشمہ ہے۔ وہ لوگ ایسے محبت کرنے والے تھے، طاقتور تھے، مرد یا عورتیں قوی تھے، کیونکہ ایماندار تھے اور مکھن کھانے والے تھے، لسی پینے والے تھے، دودھ کھانے والے تھے اور حلال رزق کھانے والے تھے۔ ان میں طاقت توانائی بہت تھا۔ وہ محنت ہمت سے کام کرتے، بہت ساری سبزیاں اگاتے، بہت ساری بارشیں ہوتی، اور یہاں سے منڈی میں ایک ایک گاڑی 2 3 چکر لگاتا تھا۔ ایسے سمجھ کا بات نہیں ہے۔ اگر ابھی میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے 40 سے 50 ٹرک جو سبزیاں جاتے ہیں اور فروٹ جاتے تھے، تو اس چھوٹے سے علاقے میں آپ چھوٹا سمجھیں لیکن بہت بڑا علاقہ ہے، بہت زرخیز آباد تھا۔ ناظرین کرام، یہ پچھلے لوگ ہمارے لیے کر کے گئے اور ہمیں سمجھا کے گئے، ہمیں راستہ بتا کر گئے۔ ایسے یہ الفت ہے، یہ محبت ہے۔ آپ نے اس دات کریم گوٹ کا احوال سنا اور اپنے ڈھورو گوٹ کا احوال سنا۔ اس کے ساتھ آپ نے لال محمد بھی خود بہت نیک آدمی تھا۔ اس نے بھی بہت سارے لوگ اس کے پاس آئے جن کو گھریں نہیں تھی، جگہ نہیں تھی، ان کو اپنی زمینوں میں جگہ دی۔ آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان جگہوں پہ۔ ایسے ناظرین کرام، یہ بڑے لوگ تھے، صرف ایسے بھی اپنے آپ کو نقصان دیتے لیکن لوگوں کو فائدہ دیتے، لوگوں کا نقصان نہیں کرتے۔ ایسے لوگ تھے اور ان کو اچھائی سے یاد کیا جائے، کیونکہ جو اپنے لیے اگر نقصان کر کے گئے ان کو آپ نظر انداز کریں، کیونکہ انہوں نے نقصان جو کیا اپنا ہی کیا، لیکن لوگوں کا نقصان نہیں کیا۔ لوگوں کو زمینیں دی، جگہ دی، گھر بیٹھنے کے لیے جگہ دی، لوگوں کو اپنے مال سے، اپنے اناج سے فائدے دیے۔ تو وہ کیسے برے لوگ تھے؟ وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے، لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے۔ ایسے لوگ تھے، جیسے میں نے آپ کو دات کریم گوٹ والوں کا بتا دیا، دات کریم کا بتا دیا، ایسے یہ لوگ تھے۔ حاضرین کرام، یہ آج بھی یہ درگاہ موجود ہے، یہاں سے لوگ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ آج کل ایسے ہی ایک انتظام بن گیا ہے، ایک راج بن گیا ہے، ایک قوم بن گیا ہے، محبت پھیلانے والے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جب تک کہ اللہ حافظ، دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں۔